السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 251 ہے۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ تیسرا اس کا پارٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مثال کانوں کے مانند ہے، معدن، جیسے سونے اور چاندی مختلف قسم کے کانیں ہوتی ہیں۔ اس پر میں نے آپ سے بات کیا۔ اس میں ایک آخری جملہ ہے کہ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جاہلیت میں، جو زمانے جاہلیت میں جن کے اندر بھلائیاں تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ بھلائیاں پھر اسلام میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کو دین کا علم ہو۔ یہ بات پہ جو میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں، اس میں بہت سے آپ کے ذہن میں کراس کوسچن اٹھ سکتے ہیں اور آپ بہت سی باتوں سے اختلاف بھی ہماری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ماحول کو دیکھیے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں۔ یہ مشکل ٹاپک ہے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اس پر بہت سے لوگوں نے اس حدیث کے ٹکڑے پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ جو ہے سمجھا گیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی، غور سے سنیے گا تو میں تب سمجھا پاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ لن تجد لفطرت اللہ تبدیلا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی انسان کے اندر رکھی ہے، اس فطرت کو کوئی کبھی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ فطرت سے مراد یہ ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک غلیظ چیز ہے، اس سے ہر انسان کو نفرت ہے، گندگی ہے مثال کے طور پر۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نارمل ہو اور وہ یہ کہے کہ گندگی بہت اچھی چیز ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور آتے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں یہ رکھا ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے، یہ اس کے مزاج پہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا نارمل عورت کے ساتھ کہ وہ خود سے کہے یا اس کے دل میں ہو کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے تو بہت اچھا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایسی جتنی فطرتیں ہیں، اسی میں سے ایک اور بتاتا ہوں۔ اللہ اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے، لفظ کچھ بھی آپ دے لیں، اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے فطرت کو، تو وہ بہت جلدی اس کی طرف آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، ماں باپ اس کو ہندو کا طریقہ نہ بتاویں، حدیث میں آ رہا ہے کہ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، کہ اس کے پیرنٹس اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو چھوڑ دیا جائے اور کسی قسم کا ڈسٹربنس نہ کیا جائے، تو اس کی حقیقت میں فطرت کیا ہے کہ وہ ڈائیورٹ کدھر ہو جائے گی؟ اسلام کی طرف ہو جائے گی۔ ایسے بہت سی فطرتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رکھی ہیں، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔
ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ فطرت ڈیولپ ہوتی ہے. یہ کہہ لیجئے کہ آدمی کا مزاج بنتا اور بگڑتا ہے. اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ خاندان کا ہوتا ہے. خاندانی شرافت کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا، حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انسانوں کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم میں کسی قسم کا اس وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ سید ہے اس لیے بڑا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ خان ہے اس لیے چھوٹا ہے. کوئی بھی ذات کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی لحاظ سے غلام ہیں، شکل کے لحاظ سے خوبصورت نہیں ہیں، لیکن جب دین میں آگے آئے اور اللہ کی عبادت انہوں نے کی اور دین اسلام میں آئے تو بیت اللہ پر جب سب سے پہلے اذان دینے کی بات آئی فتح مکہ پہ، تو یہ بڑے خاندان والے چاہتے تھے کہ ہم کو سب سے پہلی اذان دلائی جائے. قریش، اور قریش میں بنو ہاشم بہت اونچے خاندان کے لوگ ہیں. حبیب مصطفیٰ نے بلال کو بلایا اور کہا کہ اذان دو. نہ رنگ دیکھا نہ خاندان دیکھا. کیوں؟ کیونکہ جو تقوی کی بات ہے اس میں کوئی بھی عورت، مرد، خاندان، نسل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن خاندان کی شرافت یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں مختلف خاندان ہیں. لمبی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں سے میں شارٹ بتا رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک خاندان قریش ہے، اور اس قریش میں ایک قبیلہ ہے جو بنو ہاشم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرا جو انتخاب کیا اس بنو ہاشم میں کیا، کیونکہ اس کی جو شرافت، اس کی جو فطرتیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے. قریش نے دین کے معاملے میں مخالفت بھی بہت کی، لیکن قریش نے ساتھ بھی بہت دیا جن لوگوں نے دیا. تو خاندانی لحاظ سے جو شرافتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو فطرت، جو مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں، یہ اثرات ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں، کئی مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، اور میری کسی مثال کو آپ برا نہیں مانیے گا، میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا ہے. یہاں بہت مجھے دعوت لوگ دیتے ہیں، اسپیشلی شادیوں میں. حالانکہ حدیث پہ آتا ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو آپ کوشش کریں کہ دعوت کو اٹینڈ کریں. میں بہت سی دعوتوں کو اوائڈ بھی کرتا ہوں، جان بوجھ کر بھی نہیں جاتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا جانتے ہیں اس لیے نہیں آتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو بتا دیں. یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ سبھی لوگ سنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہماری اصلاح ہو. کھانا جب کھلاتے ہیں آپ دیکھیے کہ علاقائی کلچر کا اثر کیسا پڑا ہوا ہے، چاہے بڑے لوگ کھلا رہے ہو چاہے چھوٹے لوگ کھلا رہے ہیں. میٹھے کا جو کٹورا ہوتا ہے جو میٹھا دیتے ہیں اس کو پہلے زمین پہ رکھ دیتے ہیں یا فرش پہ رکھ دیتے ہیں اور اس پہ میٹھا نکالتے چلے جاتے ہیں. جہاں پہ رکھا گیا ہے وہ صاف ہے یا گندا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ کٹورا بغیر نیچے صاف کیے ہوئے لا کر کے اس پلیٹ میں آپ کے رکھ دیتے ہیں جس میں کھانا رکھا ہوا ہے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ اس میں آئی ایس آفیسر بھی بیٹھ کر کھائے گا تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی ماحول میں اس نے اس چیز کو ڈیولپ کیا ہے، اس کو اس بات کا احساس ختم ہو گیا ہے. حالانکہ وہ گندگی ہے. ایک طرف گندگی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الطہارۃ نصف الایمان ہے. کس کو بتایا گیا ہے؟ برہمن کو نہیں بتایا گیا ہے. برہمن کے خاندان میں گندگی بچپن سے نفرت کرائی جاتی ہے. آج بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ بمن کے ہوٹل میں چل کے کھانا کھائیں گے. ایک راستے میں مسلمان کا ہوٹل مل جائے اور ایک بمن کا ہوٹل مل جائے،
آپ ویجیٹیرین کھا لیں گے جا کے بمن کے ہوٹل میں، لیکن مسلمان کے ہوٹل میں کھانے کا دل نہیں، وہاں بیٹھنے کا بھی صحیح معقول انتظام نہیں ہے، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے۔ وہ جو بول رہے ہیں صفائی ستھرائی، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، لیکن یہ جو چیز ڈیولپ ہوئی، ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں میں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ماحول ڈیولپ کی ہے، اس میں آپ کا کلچر کام کرے گا، اس میں آپ کا خاندان کام کرے گا، اس میں آپ کا علاقہ کام کرے گا، اس لحاظ سے وہ چیزیں ہوں گی۔ اگر یہ چیز ادھر سے آئی ہوئی ہے، آپ مسلمان بھی ہو جائیں گے تو بھی وہ چیز چینج نہیں ہوگی، وہ ہر حال میں رہے گی۔ اگر اچھی چیز لے کر کے بندہ اسلام میں داخل ہوگا تو وہ اس کو چینج کر دے گا۔ ایک آدمی جماعت میں جب پہلے دن جاتا ہے تبلیغ کے لیے، کچھ نہیں جانتا، وہ ایک دم نہیں جانتا ہے، اس کو نکالا کیوں جاتا ہے؟ وہی بات جو ہم اس کو لے جا کر کے بتانا چاہتے ہیں، وہ بات اس مسجد میں بیٹھ کر بھی بتا سکتے ہیں۔ بتا سکتے کہ نہیں؟ بتا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ماحول نے ہی اس کو غیر تبلیغی بنایا ہے۔ میری بات سمجھے مجھے؟ اسی ماحول نے اس کو اس کے مزاج میں غیر تبلیغی بنایا ہے، تبلیغی مزاج نہیں بنایا ہے۔ ہم اس کو لے کر کے نکلتے ہیں تاکہ اس کے مزاج میں دین کی تبلیغ پیدا ہو۔ اب وہ کسی کو 3 دن میں ہو جاتی ہے، کسی کے لیے 40 دن لگتا ہے، کسی کے لیے 4 مہینہ لگتا ہے۔ یہ جو 3 دن اور 10 دن اور 40 مہینہ ہے، یہ ایک ہماری ضرورت اور ہمارا تجربہ ہے کہ اس ماحول میں رہ کر کے آدمی کے اندر تبلیغ دین آ جائے گی، اور آ جاتی ہے۔ ایک 50% لوگوں کے مزاج میں آ جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے۔ کہاں سے آیا یہ گھر والے نہیں سکھا پائے، ماحول والے نہیں سکھا پائے، کیونکہ ماحول ہی اس کے خلاف تھا، اس لیے اس کو باہر لے جانا پڑا۔ یہ ہماری ضرورت تھی، ہمارا تجربہ تھا، جس کی بنیاد پر یہ کامیاب ہوا۔ تو کسی بھی، جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو جاہلیت کی چیزیں، اگر یہ پہلے سے خاندانی چیزیں موجود ہوں گی، میں ایک عالم کا بیٹا ہوں، اگر میں عالم بن جاؤں گا تو میرے مزاج کو زیادہ آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود ہم اس لائن سے کیا ہو جائیں گے، لگ جائیں گے، کیونکہ ہم نے بچپن میں اسی میں کیا کیا ہے، گزارا ہے، انہی کی گود میں ہم پیدا ہوئے ہیں، 24 گھنٹے قرآن حدیث کی بات ہوتی رہی ہے، لہذا وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا، کیونکہ ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر دین کا نام بہت کم ہے، تبلیغ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا عوام کے لیے مشکل ترین کام ہو گیا کہ اس کو دیندار اور تبلیغی بنایا جائے، لہذا اس کے لیے ماحول چینج کرایا جاتا ہے۔ بات میں نہیں سمجھے؟ اچھا، تو یہ ایک چیز کیا ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے۔ حضرت عمر سخت ہے مزاجن، جب جاہلیت میں تھے تو بھی سخت تھے، اب وہ سختی اسلام میں جب آئی تو اسلام کے لیے سختی ہو گئی۔ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر خاندانی لحاظ سے بندہ ایسا ہوگا تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کے کیا ہوں گے ایسا، اگر وہ خراب ہوگا تو خراب کر دے گا معاملے کو۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے ودیت کی ہوئی چیز، یعنی جو انجیکٹڈ بائی اللہ ہے فطرت، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بخیل ہے، باپ بخیل ہے، تو 99% چانس ہے کہ اس کا بچہ بھی بخیل ہوگا۔ کیونکہ وہ دن بھر جو دیکھ رہا ہے، جہاں سے دودھ پیتے ہوئے وہ بڑا ہوا ہے، وہ دن بھر اس کے دماغ میں جو بات بغیر ارادے کے جو بات ہوئی ہے، وہ کیا ہوا کہ گھر میں بخل، میں ایسے 50 لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر باپ بخیل ہے تو وہ بھی بخیل ہی ہوگا۔ اور اس میں ایک بات اور بتائے جو بہت ہی، اس میں ماؤں کا کردار ٹاپ پر ہوگا۔ نبی کے اصطلاح، اگر کسی کی گھر میں عورت کرپٹ ہے، مثال کے طور پر شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود اس کے دوسرے سے تعلقات ہیں، ان کی جب اولاد بھی پیدا ہوگی تو آپ ان سے یہ امید نہیں رکھیں کہ یہ اچھے کیریکٹر کے مالک بن جائیں گے، چانسز نہیں ہیں۔ بن جائے اللہ بنا دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ظاہری طور پر ایسے چانسز بہت کم ہیں۔ دلیل دے رہا ہوں اپنی بات کی۔
اگر مرد کرپٹ ہوتا ہے تو ان کے اثرات ان کی نسلوں پر نہیں پڑتے. مطلب میں کرپٹ ہوں، شادی شدہ بھی ہوں، ایک دوسری عورت سے تعلق بھی رکھا ہوں، اس کے اثرات میری اولاد پر پڑے اس کے چانسز کم ہیں. لیکن اگر ماں خراب ہے تو اس کے ساتھ 90% چانس ہے کہ وہ بچوں پر پڑیں گے. لڑکیاں جو پیدا ہوں گی وہ بھی کرپٹ ہوں گی. اللہ کے رسول، اسی لیے اب دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میری بات کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر ہم تک، یعنی آدم پہلے نبی ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ نے فرمایا آدم سے لے کر کے ہم تک جتنی ہماری مائیں ہیں اس میں کوئی کرپٹ نہیں ہے. جتنی بھی مائیں ہیں وہ ایک سے ایک جو ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے کیا ہے، ٹاپ کلاس کی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، اگر کسی نبی کی بیوی کرپٹ ہو گئی خدا نہ خواستہ تو اس نبی کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے. جیسے بات کریں، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے کرپشن کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. لوط علیہ السلام کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے. تو حبیب مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں کہ آدم سے لے کر کے ہم تک ہماری ماں، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے نا کہ بیچ میں یہ بھی آئی ہیں، وہ کسی کی ماں ہی نہیں ہے، وہ کسی کی ماں ہی نہیں ہے. جب مریم علیہ السلام پر پبلک نے الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، ان کے تو باپ نہیں ہے، یہ بچہ پیدا کیسے ہوا، یہ ایک سوال کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرے خاندان میں تو ایسی کوئی عورت ہے ہی نہیں، کہ ایسی کوئی عورت نہیں ہے، یہ ایسا کیسے ہو گیا، بیچ میں ایک کرپشن آ گیا. تو اللہ نے خیر درست جواب دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود گفتگو کی، سب لمبی بات ہے. تو اس میں اگر عورت خاندان میں کرپٹ ہوگی تو نسلوں پر اس کے اثرات کرپٹ پڑیں گے، بہت خطرناک قسم کے پڑیں گے. یہ جو اب آپ کو وہ بات جو ہم کو فکر ہوتی ہے، آپ دیکھیں لڑکی گھر میں اگر کرپٹ ہو تو پیرنٹس زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ابھی لڑکا کسی لڑکی سے لو میرج کر کے شادی کر لے تو اتنا بڑا ہنگامہ نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹی اگر کسی سے کر لے تو بڑا ہنگامہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کرپٹ ہوتی ہے تو نسلیں کیا ہوتی ہیں؟ برباد ہوتی ہے. لہذا خاندانی شرافت ایک چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں شادی میں، اور اس کے اثرات پڑتے رہتے ہیں، جو آپ ماحول میں چلے جائیں، آپ شادی میں چلے جائیں، معلوم ہو جائے گا کہ کس کیٹیگری کی فیملیز اکٹھا ہوئی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے پوری طریقے سے، ہم بولیں یا نہ بولیں. تو تہذیب کے اثرات بہت ہی خطرناک قسم کے پڑتے ہیں. اچھی تہذیب ہوگی تو اچھے اثرات ہوں گے، اگر تہذیب خراب ہوگی، اب ایک آدمی کو اپنی تہذیب اچھی لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کنٹینیو. ابھی یورپ کے کسی آدمی کو لا کر کے ہبلی شہر کو گھمایا جائے اور اس کی روڈیں دکھلائی جائیں تو وہ اپنا سر پکڑ لے گا کہ اس میں لوگ کیسے رہتے ہیں. ہم دن بھر اسی میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. بلکہ اگر کبھی کار والا کسی موٹر سائیکل سے راستہ پوچھتا ہے، جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر سفر میں، بولتا مولانا تو بہت اچھا راستہ ہے، اور میرے لیے وہ درد سر بن جاتا ہے راستہ. کیوں؟ وہ روزانہ اسی میں چلنا اس کو خرابی نہیں لگ رہا. میں چلا گیا کار سے تو میں کہ بھیا یہ اتنا ہم سمجھے تو بڑا اچھا اخلاق کا ہے، بڑا سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا بیچارہ. وہ اسی ماحول میں رہ کر کے اس کو تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے شادی بیاہ میں بھی جو ہمارے یہاں خاص کر احناف اس بات کے قائل ہیں کہ کفو میں شادی کریں. کفو سے مراد کیا ہے؟ کہ کلچر ضرور دیکھیں اور پیشہ ضرور دیکھیں. پیشہ سمجھتے کہ کس چیز کا پیشہ ہے؟ مثال کے طور پر میرے گھر میں چمڑے کا دھندا ہوتا ہے.
آپ کے گھر میں عطر کا دھندا ہوتا ہے، اگر عطر والی لڑکی کو لا کر کے چمڑے والے کے گھر میں ڈال دیں گے تو اس کی تو مرن ہو جائے گی بیچاری کی۔ یہ تو ممکن ہے کہ چمڑے والے کو لے جا کر کے کہاں ڈال دیں، عطر والے میں، تو اس کے لیے تو بلے بلے ہو جائیں گے، خوش ہو جائے گی وہ۔ تو اس لیے اس بات کا کلچر کا خیال رکھنا چاہیے، کفو کا، لیکن اس میں لوگوں نے ذات کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ذات کوئی چیز نہیں۔ سید زادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، اور شادی حضور کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت زید سے کر رہے ہیں۔ زید کڈنیپ ہو کر کے غلام بنائے گئے ہیں، قریش خاندان کے نہیں ہیں، لیکن زید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہماری پھوپھی ذات، یہ ہماری جو بہن لگ رہی ہے، اس کو ہم زید سے شادی کر رہے ہیں، اس کا دھیان نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دینداری تھی، جو کلچر تھا، وہ ہم نے کیا کر لیا، نہیں سید صاحب خان سے نہیں کریں گے، خان صاحب نداف کیا نہیں کریں گے، نداف صاحب نیچے والے سے نہیں کریں گے۔ یہ جو چکر ہم نے چلایا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کفو میں دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، تہذیب دیکھیں اور کس چیز کو دیکھیں، پیشہ دیکھیں۔ اگر دونوں کے پیشے میں اونچا نیچا ہو رہا ہے تو ہماری بچی وہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی۔ ہم گاؤں میں شادی کر دیں، وہاں چارہ کاٹنا ہے، بھینس کو دھونا ہے، گائے کو دھونا ہے۔ اب یہ شہر کی بچی اگر جس نے بھی کیا ہے اور لے آ کر کے آپ نے اس کو وہاں ڈال دیا تو اس کی تو نہیں یاد آ جائے گی بیچاری کی۔ اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور تہذیب اگر خراب ہو گئی ہے تو اچھا کر دے گی۔ جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو مٹھائی کی، ایک اور دیتا ہوں، یہ روز ہوتا رہتا میرے ساتھ، اس لیے ہم کو معلوم ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ہم کو دعوت دی، میں نے آپ سے کہا مجھے دعوت دو، نہیں، آپ نے کہا مولانا صاحب کھانے پر آئیے، اس کا مطلب آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، ٹھیک ہے۔ مہمان پر آپ یہ لازم کریں کہ آپ یہی کھائیں، یہ نہیں کریں۔ آپ نے کیا کیا، کیا تہذیب ڈیولپ کی؟ پوری شادیوں میں پلیٹ میں پہلے سے ایک بوٹی اور چاول نکال دیا گیا، یہی ہو رہا ہے نا، ایک پلیٹ میں ایک بوٹی ڈال دی گئی، ایک، اب آپ کی قسمت ہے، اگر وہ بوٹی اچھی تو ٹھیک ہے، ورنہ رو بیٹھتے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ بوٹی اچھی مل گئی تو ٹھیک ہے، پورا چاول کھا لو۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے، تہذیب کیا ہے کہ آپ بریانی رکھے ہیں، آپ لا کر کے ایک ساتھ رکھ دیں، جس کو جو دل چاہے وہ نکالیں۔ کیوں وہ نکال رہا ہے پلیٹ میں؟ اس کو خطرہ کیا ہے کہ اگر ہم نے وہاں چاول ایک ساتھ رکھ دیا تو جو پہلے نکالے گا وہ ساری بوٹی نکال لے گا، یہی ہوا ہے نا۔ اسی خوف سے اس نے یہ ترتیب اختیار کی، کتاب ایک ایک بوٹی نکال کے رکھو، ان کی پلاننگ فیل کرو۔ دونوں غلطی پر ہیں۔ کہ ہم کو یہ بھی سکھلایا گیا کہ کھانا جب نکالا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھانا نکال لیں۔ اب مثال کے طور پر خواب جس کو آپ کہتے ہیں، ڈونگا کہتے ہیں، ہمارے سامنے بوٹی نہیں ہے، ہم گھما دیں گے، بوٹی والا حصہ اپنے آگے کر لیں گے اور ہم نکال لیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ہم ایسے مدرسے میں پڑھے، مدرسے میں بھی ہوتا، میں اپنے مدرسے میں ابھی سے آپ کو بتا کہ نہیں، ڈونگے میں نکالو، ان کی عادت ڈالو کہ چاروں آدمی کو ایسا کھاؤ بیٹا کہ اس میں سب کو گوشت ملے۔ ایک آدمی نکال لے، یہ یہیں سے ان کی ترتیب ہونی چاہیے۔ وہ مجبوراً آپ نے کیا، اس کو بدلنا چاہیے اور اس کو بھی بدلنا چاہیے۔ جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر لازم نہیں کریں کہ ایک بوٹی کھائیے، ورنہ آپ بلائیے ہی نہیں۔ اگر آپ کی طاقت نہیں ہے، اچھا آپ 500 آدمی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ 100 آدمی کو بلا لو بھائی، جن کی آپ میزبانی کر سکتے ہیں، آپ ان 100 آدمی کو بلا لو۔ اچھا ایک بوٹی ڈال دیتا ہے، ڈالنے کے بعد اب وہ ڈونگے میں چاول لے کر خلوص سے گھومتا رہتا ہے، لیجئے لیجئے، اب وہ کائے کو لے بیچارہ، ایک بوٹی بھی نہیں ڈالتا۔ یہ تہذیب غلط ڈیولپ ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہمانوں کے بھی خلاف، میزبانوں کے بھی۔ اچھا اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مثال پر میں اتنی آپ کی عمر ہو گئی، کوئی 50 سال کا، کسی نے اس پر بات کیا آپ سے؟ نہیں کیا۔ اصلاح اسی وقت ہوتی ہے کہ جب غلطی کو عوام کے مزاج میں آج بھی آپ کو بتا دیں، صحیح بات کو تسلیم کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے
کہ اگر ہم نے ایک چیز کو شرعی لحاظ سے بھی غلط جانا، علاقائی لحاظ سے بھی غلط جانا، تو ہم کو چاہیے کہ وہ بتائیں لوگوں کو. تب دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں. اسی شہر کے آپ 1970 اور 75 کی دیکھ لیں، جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لے جا کر کے، ایک بہت بڑی تعداد. میں سب سے پہلے ہبلی 1969 میں آیا ہوں، میری عمر 9 سال کی تھی. 69 میں سب سے پہلے میں آیا اپنے والد صاحب. 50 سے 70% مسلم عورتیں برقع پہنے بھی ہوتی تھیں، ننگے پیر ہوتی تھی، بازاروں میں ننگے پیر چلتی تھی. یہ دھیرے دھیرے کیا ہوا، کچھ ٹی وی نے بدلا، کچھ لوگوں نے بدلا، کچھ ضرورت نے بدلا، اور اب ایک 99% عورتیں کیا ہیں، چپل کے ساتھ آتی. تو آپ کو بدلنا پڑا تہذیب کو، سمجھے نہیں؟ تو جو تہذیبیں غلط ہوتی ہیں ان کو چینج کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ اس میں چینج کرنے میں حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.